ایک چٹکی سندور کی قیمت 7 طیارے، ایک US 400، 2 بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر، 8 ایئر بیس اور 30 کے قریب فوجی چھاونیاں۔ دنیا کا سب سے مہنگا ترین سندور انڈین آرمی نے لگوایا، آپ کو پتا ہے؟ یہ ہمارا جو ہمسایہ ہے بھارت، یہ انت الفساد ہے۔ ہمارے سپہ سالار حافظ صاحب نے خاص طور پر یہ کہہ دیا ہے، پنگا نہیں لینا، ایسی خفیہ ٹیکنالوجی موجود ہے کہ یہ طیارے بھارت کی حدود میں یہ داخل ہوئے اور وہاں پر تباہی پھیری۔ یہ ابھی تک جو ہے وہ نہ بھارت والوں کی سمجھ میں آ رہا ہے، نہ دنیا والوں کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ دوسروں کی عزتیں اچھال کر جو خود کو پاک دکھانے کے لیے آگے آتے ہیں، ان کی بے عزتی اسی طرح ہوتی ہے جیسی کہ پاک بھارت جنگ میں بھارت کی ہوئی ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ پانی بند کرو گے تو سانسیں بند کر دیں گے، تو اب کیسا لگا تمہیں سانسیں بند کروا کے؟ ہم اکیلے ہی نہیں تھے شامل جرم میں، نظر جب ملی تھی تو مسکرائے تم بھی تھے۔ صورتحال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھی بیان آ گیا ہے۔ ہماری پاک فوج نے جس طریقے سے مقابلہ کیا ہے، انڈیا والوں کو، بھارت والوں کو، مودی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ موت جسم کو آتی ہے، جذبوں کو نہیں آتی۔ اقبال کے شاہینوں، ان دل والوں کو سلام، اے پاک وطن تیرے رکھوالوں کو سلام۔ اپنے سپہ سالار کے لیے میں اتنا ہی کہوں گی، جو مخالف ہوا کے چلتے ہیں وہی پیر دبا کر چلتے ہیں۔ ان شیروں کی عادت ہے کہ یہ ہمیشہ سر اٹھا کر چلتے ہیں، اور ان کے تو قدموں کی آہٹ تک بھی سنائی نہیں دیتی، آپ کی گردن تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، ایک اور نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویسے اب انڈیا والوں کو سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ پاکستان میں ٹرکوں کے پیچھے کیوں لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگا نو، پہ جانگے ٹنگا نو۔ تو اب تو انڈیا والوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ ٹرک کے پیچھے کیوں لکھا ہوتا ہے۔ اکثر اوقات جو ہے وہ بہت سے لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے، لیکن اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ دیکھیں، اب اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان سے پنگا نوٹ چنگا، اور بھارت کو اگر ابھی بھی یہ سمجھ نہیں آئی ہے، جیسے کہ مودی جو ہے وہ کل پردے میں سے نکل کر باہر آیا ہے اور آتے ہی جو ہے وہ اس نے اپنے جو بیانات دیے ہیں، جو معاملات کیے ہیں، اپنی جو قوم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، پھر دوبارہ سے وہ کہتے ہیں نا کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے جو ہے وہ مودی نے لگا دیا اپنی عوام کو۔ تو یہ صورتحال جو ہے سیز فائر مودی کی طرف سے اگر ہو تو اس کو تو یقیناً ماننا جو ہے وہ ناقابل تلافی ہے، کیونکہ ایک چٹکی سندور کی قیمت تو انڈیا والوں کو سمجھ آئی گئی ہوگی اور مودی کو تو خاص طور پہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب میں ذرا آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ایک چٹکی سندور کی قیمت کیا تھی۔ ایک چٹکی سندور کی قیمت 7 طیارے، ایک US 400، 2 بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر، 8 ایئر بیس اور 30 کے قریب فوجی چھاونیاں۔ دنیا کا سب سے مہنگا ترین سندور انڈین آرمی نے لگوایا، آپ کو پتا ہے؟ یہ سب سے زیادہ مہنگا سندور پڑا ہے انڈین آرمی کو، کیونکہ اس میں جو ہے وہ ان کے طیارے بھی تھے، ان کے US بھی تھے، اور 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر بھی تھے، 8 ایئر بیس بھی تھے، اور 30 کے قریب فوجی چھاونیاں بھی تھیں۔ تو صورتحال جو ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ ان بیچاروں کے ساتھ جو ہوا نا وہ تو دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ اب کہتے ہیں نا کہ آپ کے ہمسائے جو ہے وہ ہمیشہ انت الحیات نہیں ہوتے، کبھی کبھی آپ کے ہمسائے جو ہے وہ انت الفساد بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو ہمسایہ ہے بھارت، یہ انت الفساد ہے، یہ بالکل بھی انت الحیات نہیں ہے۔ اور جیسے محبت میں بھی اکثر اوقات کوئی انت الحیات نہیں نہ نکلتا، انت الفساد نکل آتا ہے، اسی طرح ہمارا ہمسایہ بھارت بھی انت الفساد نکل آیا ہے، اور فساد پھیلانے کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اپنا ولین فرض سمجھتا ہے۔ لیکن جو مرضی کر لو، ہمارے سپہ سالار حافظ صاحب نے خاص طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ جناب پنگا نہیں لینا، کیونکہ اب جس نے بھی پنگا لیا، جس نے بھی ڈرون بھیجے، جس نے بھی جو کیا، سب مار گرائیں گے۔ ایسی جدید ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس موجود ہے کہ دنیا اس وقت حیران رہ گئی ہے۔ ایسی خفیہ ٹیکنالوجی موجود ہے کہ یہ طیارے کس طریقے سے جا کر انہوں نے جو ہے وہ بھارت کی حدود میں یہ داخل ہوئے اور وہاں پر تباہی پھیری۔ یہ ابھی تک جو ہے وہ نہ بھارت والوں کی سمجھ میں آ رہا ہے، نہ دنیا والوں کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور ایئر وائس مارشل ہمارے جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ کئی ممالک پاکستان ایئر فورس سے تربیت حاصل کرنے کی درخواست بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، پاکستان ایئر فورس کا ایک بہت بڑا کارنامہ جو کہ پاکستان کا نام روشن کیا پاکستان ایئر فورس نے۔ کہتے ہیں نا کہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ بھروسہ بڑی مطلب اگر آپ بھروسہ کر لیتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں، بھروسہ کیے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے جو ہے وہ بھارت کی ہر بات پر جو ہے وہ بھروسہ کیا کہ ٹھیک ہے، اگر تجارتی معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، اگر اور معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن دشمن دشمن ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ بھروسہ کرنے میں ذرا احتیاط کیجیے، کیونکہ ابلیس بھی کبھی فرشتہ تھا،
اور یقین کریں یہ جو شیطان جو پہلے فرشتہ ہوا کرتا تھا وہ شیطان بنا ہی اپنی جو ہے وہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے تھا. تو یہ جو بھارت کی طرف سے ہٹ دھرمی ہوتی ہے اس کے لیے ہمارے سپہ سالار نے خاص طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ بھارت کی 13 لاکھ فوج ہو یا جتنے مرضی لاکھ فوج ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہ اور ان کی اگلی 10 نسلیں بھی پاکستان کی جو ہے وہ آرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو یہ ایک بڑی بات ہے. اسی کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتی ہوں کہ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، دوسروں کی عزتیں اچھال کر جو خود کو پاک دکھانے کے لیے آگے آتے ہیں ان کی بے عزتی اسی طرح ہوتی ہے جیسی کہ پاک بھارت جنگ میں بھارت کی ہوئی ہے. اور یہ جو ہے وہ کب کہاں کس وقت ہم ماحول بدل دیں انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے، کیونکہ ہم اندازہ کروا دیتے ہیں. اور اب یہ پوری دنیا کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی طاقت کیا ہے اور پاکستان کا معیار کیا ہے. اور کریڈٹ گوز ٹو ہماری جو ایئر فورس ہے، ہماری جو پاک آرمی ہے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عزت اتنی ہی دو جتنی کوئی قابل ہو. اگر تم زیادہ عزت دو گے تو اپنی عزت کھو دو گے. ہم نے اصل میں نا ان کو کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ ان کے معاہدوں پر اعتبار کر لیا تھا، یا ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید انہوں نے جو سنتاس معاہدہ کیا تھا وہ بالکل قائم دائم رہنے والا ہے. یہ پہلے بھی سنتاس معاہدے کی جو ہے وہ کافی دفعہ خلاف ورزی سامنے آ چکی ہے بھارت کی طرف سے، نئی بات نہیں ہے. اس دفعہ جو انہوں نے پانی بند کرنے کے حوالے سے کام کیا تھا، میں نے کہا تھا نا کہ پانی بند کرو گے تو سانسیں بند کر دیں گے. تو اب کیسا لگا تمہیں سانسیں بند کروا کے؟ کافی تسلی ہو گئی ہوگی میرے پچھلے ویلاگ سے اب تک جو ہے وہ کافی کچھ جو ہے وہ ہو چکا ہے. اور وہ کہتے تھے نا کہ ہم اکیلے ہی نہیں تھے شامل جرم میں، ہم اکیلے ہی نہیں تھے شامل جرم میں، نظر جب ملی تھی تو مسکرائے تم بھی تھے. صورتحال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھی بیان آ گیا ہے. یہ شعر میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی میں نے دونوں ممالک کے درمیان میں جو ہے وہ صلح کروا دی ہے، اور میں نے کہا ہے کہ اگر تم دونوں نے جو ہے وہ صلح نہ کی ممالک نے تو ہم تجارتی معاملات جو ہے وہ ختم کر دیں گے دونوں ممالک سے. تو یہ تو وہ والی بات ہوئی کہ سمجھدار اتنا ہوں کہ ہر جھوٹ پکڑ لیتا ہوں، سمجھدار اتنا ہوں کہ ہر جھوٹ پکڑ لیتا ہوں، اور پاگل اتنا ہوں کہ دوبارہ یقین کر لیتا ہوں. تو صورتحال جو ہے وہ یہاں پر یہ ہو چکی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان میں کوئی فتنہ فساد نہ ہو تاکہ ہمارے تجارتی معاملات جو ہے وہ بہتر چلتے رہے، کیونکہ جنگوں سے جو ہے وہ ملکوں کا نقصان ہوتا ہے. یہ تو فیکٹ بات ہے، اور دونوں ہی ممالک اس وقت جنگ کی جو ہے وہ کیفیت میں نہیں ہے. اس میں اکنامیکل جو بھارت کو نقصان پہنچا اربوں خربوں روپے کا، اس کا تو بھائی کوئی ثانی نہیں ہے. کیونکہ انسان جو ہے نا اکڑ کے ایک ٹیلے پر نہیں چڑھ سکتا، پاسبل نہیں ہے کہ آپ اکڑے میں وہ ٹیلے پر چڑھ جائیں، لیکن جھک کے آپ کوہ ہمالیہ تک کو سر کر سکتے ہیں، وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. تو جھکنا سیکھیں اپنے اندر جو ہے نا، وہ جھکنا تو انہوں نے کبھی سیکھا نہیں ہے، یہ تو جھکانے کی کوششوں میں جو ہے وہ ہمیشہ گرتے ہیں. تو آپ کبھی بھی پاک آرمی کو نہیں جھکا سکتے. پاکستان آرمی جو ہے، پاکستان کی جو پاک افواج ہے، اس میں اتنا دم ہے کہ تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تمہاری آنکھیں نکالنے کا ہنر ہے. اور ہمیشہ سے میں یہ کہتی ہوں کہ کبھی بھی زندگی میں اس شخص سے پنگا نہیں لینا جس شخص کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہو. ہمارا سپہ سالار حافظ قرآن، جن کے سینے میں قرآن ہے، جن کو زبانی قرآن یاد ہے، اور قرآن پاک کے ترجمے سے اور قرآن پاک سے مدد لیے بغیر جو ہے وہ نہ تو کوئی آپریشن کرتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی سٹیپ لیتے ہیں. تو جس کی مدد خود اللہ کرتا ہو نا، اور جس سید پر اللہ کا جو ہے وہ، کیونکہ سید تو خود جو ہے وہ بہت بڑی طاقت ہے، اللہ کا جو ہے وہ ساتھ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ہے، اور سید گھرانے سے جو ہے وہ کوئی سپہ سالار ہے تو اس کو تو بالکل بھی آپ جو ہے وہ چت نہیں کر سکتے، کیونکہ سیدوں نے کہ ہی جو ہے وہ توسط سے انہی کا وسیلہ جو ہے وہ یہ دنیا بنی ہے، اور سیدوں کے ہی جو ہے وہ توسط اور وسیلے سے جو ہے وہ دنیا کھا رہی ہے. پنجتن پاک، پیران پیر، دستگیر انبیاء اولیاء کرام، جنہوں نے اپنے نفس کو مارا اور اللہ کے لیے مارا اور اللہ سے تعلق نزدیک کیا، یہ ہے وہ اللہ کے دوست. اور پھر سید تو اللہ کے قریب ہیں، وہ تو اللہ کے دوست ہیں. تو آپ اللہ کے دوستوں سے جو ہے وہ پنگے نہیں لے سکتے جن کو ہر مشورہ جو ہے وہ اللہ سے ملتا ہو، اور جو اللہ سے مشورہ کر کے کام کرتے ہو. وہاں پر پھر غیبی مدد ہوتی ہے، وہاں پر پھر یہی انویزیبل ٹیکنالوجی ہوتی ہے کہ بھارت آج تک ڈھونڈ رہا ہے کہ طیارے اندر کیسے گھسے، آئے کہاں سے، اور کیسے جو ہے وہ ساری تباہی جو ہے وہ پھیر دی. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ بدلتے نہیں ہیں، صرف ان کے اصلی چہرے جو ہے وہ کچھ دیر سے نمایاں ہوتے ہیں. ہم وہی ہوتے ہیں، سب کچھ وہی ہوتا ہے، بس ہمارا یقین جو ہے وہ کسی پر بہت پختہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے کہ سب جو ہے جس پر یقین کر لیتے ہیں آپ، پھر الزام بھی خود پر اور درد بھی آپ کو خود اٹھانے پڑتے ہیں. یعنی کہ جب آپ کسی کو بھی اپنے سے زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں
اور ان کے اصلی چہرے جب آپ کے سامنے نمایاں ہوتے ہیں تو وہ تو ہوتے ہی تب ہیں جب آپ انہیں اپنی ذات سے بڑھ کر جو ہے وہ امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں. ہماری پاک فوج نے جس طریقے سے مقابلہ کیا ہے، مقابلے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت موت جسم کو آتی ہے. انڈیا والوں کو، بھارت والوں کو، مودی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ موت جسم کو آتی ہے، جذبوں کو نہیں آتی. اسی لیے ہمارے پاکستان آرمی کا جو جذبہ ہے نا، اس کو تم مات نہیں دے سکتے. تم ٹیکنالوجی کو بیٹ کر سکتے ہو، تم اور کام کر سکتے ہو، وہ تو تم ٹیکنالوجی کو بھی بیٹ نہیں کر پائے. اس دفعہ تو تمہیں جو ہے وہ ایسی منہ کی کھانی پڑی ہے کہ سکون ہی ہو گیا ہے. جنگیں وہ ہارتے ہیں جہاں صرف فوجیں لڑتی ہیں، یاد کرنا. جہاں قومیں لڑ جائیں وہ کبھی نہیں ہارا کرتے. اور ہماری پوری قوم جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہم پاک فوج زندہ باد کا نعرہ جو ہے وہ ہر گلی، ہر کوچے اور ہر میدان سے سن رہے ہیں. اس وقت ہر گھر میں بچہ جو ہے وہ پاک فوج زندہ باد کا نعرہ اس لیے لگا رہا ہے کہ ہمارے پاک فوج کے یہ سپاہی جو ہے وہ ٹرینڈ ہے، اور یہ تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تمہاری آنکھیں نکالنے کا فن رکھتے ہیں، اور تمہارے گھر میں گھس کے مارنے کا فن رکھتے ہیں. تو یہاں پر اقبال کے شاہینوں ان دل والوں کو سلام، اقبال کے شاہینوں ان دل والوں کو سلام، اے پاک وطن تیرے رکھوالوں کو سلام. دیکھیں جب بارڈر لائن ہوتی ہے نا، بارڈر لائن یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کبھی بھی کسی بھی وقت کوئی بھی سنسناتی گولی آپ کا سینہ چیر سکتی ہے. کہیں سے بھی کوئی بھی گولی جو ہے وہ سینہ چیرتی ہوئی پار ہو سکتی ہے. خاص طور پہ جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو کسی بھی وقت گولی لگ سکتی ہے، اور آپ اس وقت تک آپ کی لاش بھی جو ہے وہ اس علاقے سے کلیئر ہونے تک نہیں اٹھائی جائے گی. اور مزید اگر دشمن جو ہے وہ کوئی نشانہ بناتا ہے یا بم بارود کرتا ہے، وہاں پر بھی اگر ہمارے فوجی جوان جو ہے وہ سینہ تان کر کھڑے ہیں، تو یقین کریں ہماری فوج کے جوان جو ہیں وہ گولی کھانے سے بھی نہیں ڈرتے، اور جس طریقے سے ان کو جو ہے وہ ابیوز کیا جاتا ہے وہ اس سے بھی نہیں ڈرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جذبے جو ہے بلند رکھتے ہوئے ایمان کی طاقت سے لڑنے کا فن رکھتے ہیں. یہ ویپنز جو ہے وہ ہماری پاک فوج کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. ہماری پاک فوج کے جوانوں کے جذبے جوان ہیں. اپنے سپاہ سالار کے لیے میں اتنا ہی کہوں گی کہ جو مخالف ہوا کے چلتے ہیں وہی پیر دبا کے چلتے ہیں، جو مخالف ہوا کے چلتے ہیں وہی پیر دبا کر چلتے ہیں. ان شیروں کی عادت ہے کہ یہ ہمیشہ سر اٹھا کر چلتے ہیں، اور ان کے تو قدموں کی آہٹ تک بھی سنائی نہیں دیتی، آپ کی گردن تک پہنچ جاتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، یہ ہے پاک فوج. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. میں پھر کہہ رہی ہوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. یہ صورتحال اس وقت جو چل رہی ہے، اس میں مودی کی طرف سے آنے والا بیان، وہ پردے ہٹ گئے جب سندور لگ گیا مودی کو، تو اب مودی جو ہے وہ اس سچویشن میں ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کو یہ سیز فائر کی پھر خلاف ورزی کی جائے. اور سیز فائر کی خلاف ورزی اسی دن ہو گئی تھی. پھر بھی جو ہے وہ پاکستان کے کچھ شہروں پر جو ہے وہ انہوں نے ڈرون بھیجے، حملے کیے، لیکن ہماری پاک آرمی میں اتنا جذبہ اور ہماری ایئر فورس جو ہے وہ اتنی طاقتور ہے کہ وہ فضا میں ہی ان کے طیاروں اور ان کے ڈرونز کو مار گرانے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور یہ بات انڈیا والوں سے ہضم نہیں ہو رہی. انڈیا کا جتنے بھی یہ میڈیا چینلز ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ، فنی ٹاک، اتنی گالم گلوچ، بدتمیزی. دیکھو خالی برتن آواز کرتے ہیں، جو برتن بھرے ہوتے ہیں ان میں سے آوازیں نہیں آتی ہیں، اور بے پیندی کے لوٹے ہمیشہ اچھلتے ہیں. جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا، وہ شور مچا کے بتاتے ہیں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. اگر آپ بہت کچھ ہیں تو آپ کو شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کی اپنی طاقت ہی کافی ہوتی ہے، اور طاقت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. طاقت الفاظوں سے بیان نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. تو جو طاقتور ہے اس کی طاقت کا اندازہ آپ کو ہو چکا ہے، بلکہ دنیا بھر کو ہو چکا ہے. اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ سے لے کے تمام تر جتنے بھی بڑے ممالک ہیں وہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کا جو ایئر بیس سسٹم ہے اور جو پاکستان کی پاک آرمی کا پورا سسٹم ہے وہ بہت سٹرونگ ہے. اور صرف ابھی تو انہوں نے جو ہے وہ فضائی حملے کیے ہیں تو ان کو جواب دیا گیا ہے. ابھی تو بحری فوج ہمارے پاس باقی ہے، ابھی تو زمینی فوج ہمارے پاس باقی ہے، اور ابھی تو ہمارے اور فوجی دستے بہت ہیں جو ان کو گھما کے رکھ دیں گے، جن کے پاس جو ہے وہ پورے وہ فل ٹرینڈ لوگ ہیں. جب بھی کوئی قدرتی آفت آتی ہے پاکستان میں تو ہمارے پاک آرمی کے جوان سامنے آ کر جو ہے وہ مقابلہ کرتے ہیں اور ہماری عوام کو سیو کرتے ہیں. تو آج عوام کو بھی چاہیے، ہم سب کو بھی چاہیے کہ اپنی پاک آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں، اور ان کا عزت اور ان کی طاقت کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ ہم آگے بڑھیں. میں کہتی ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی آپ
وہ کام نہ کریں جس سے آپ کے ملک اور آپ کی عزت کو نقصان پہنچے. زندگی میں ہمیشہ اس لیول تک جائے جہاں آپ کی عزت برقرار رہے اور آپ کی ملک کی عزت پر بھی جو ہے وہ آنچ نہ آئے. جیسی ہماری پاک آرمی نے، جیسے ہمارے سپاہ سالار نے ہماری عزت رکھی ہے، اسی طرح پاکستان کے ہر شہری کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے سپاہ سالار، اپنے شیر کی عزت کے لیے جو ہے وہ لڑ پڑیں. اور ہمیں آج کے بعد اپنی پاک افواج اور اپنے پاک جوانوں کا ساتھ دینا ہے. ان کے پس پشت جو ہے وہ قوم کھڑی ہے، اور قوم اگر یکجاں ہو جائے تو اس کا مقابلہ جو ہے وہ دنیا کی کوئی بدترین طاقت نہیں کر سکتی. اس وقت میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھی جو ہے وہ مذاکرات کی پیشکش ہوئی ہے. چائنا کے ساتھ جو ہے وہ بہت سارے معاملات طے کرنے کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بہت سے میٹنگز کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے. انڈیا کو بھی سمجھایا گیا ہے. میں تو ڈونلڈ ٹرمپ کو یہی کہوں گی کہ جنگ شروع بھی تم نے کروائی تھی اور جنگ کو جو ہے وہ ختم بھی تم نے ہی کروایا ہے. یہ بھی تمہارا ہی جو ہے وہ سٹیپ تھا اور وہ بھی تمہارا ہی سٹیپ تھا. اب جو ہے وہ یہ بیان ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آنا کہ یہ دو ملکوں کی جنگ جو ہے وہ میں نے ختم کروائی ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. ظاہر ہے حکم تو آپ نے ہی صادر کیا ہوگا اور پہلے بھی آپ نے ہی جنگ کا حکم دیا ہوگا، لیکن آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کا جو ہے وہ ایئر ڈیفنس سسٹم کتنا مضبوط ہے اور پاکستان کی آرمی کتنی مضبوط ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی جان گیا ہے اور دنیا کے اور بڑے طاقتور لوگ بھی جان گئے ہیں. یہ یہودی بھی جان گئے ہیں اور ہندو بھی جان گئے ہیں کہ پاکستان میں ایمان کا مقابلہ دنیا کی بڑے سے بڑی طاقت نہیں کر سکتی، اور ٹیکنالوجی کا مقابلہ میں جو ہے وہ انویزیبل ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے. ایسے طیارے موجود ہیں جن کو آپ ریکی بھی نہیں کر سکتے، جن کو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، اور وہ جا کر جو ہے وہ سب کچھ تباہ و برباد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور اس وقت دنیا کے بڑے سے بڑے ممالک جو ہیں وہ ہمارے جو ایئر سسٹم ہے، جس طرح سے ہماری جو ہے وہ بحری فوج ہے، ان سے ٹریننگ لینے کے حوالے سے جو ہے وہ رابطے بھی کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر سویلین جو ہے وہ فوجی کی طرح زندگی گزارے، اور ہمارا ہر سویلین بچہ جو ہے وہ پاکستانی فوجی کی طرح ایک کمانڈر بنے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اصولوں کے مطابق اور اپنے پاکستان کی محبت کے مطابق جو ہے وہ ڈھالے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.